الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ صبح سے آپ مجلس میں حاضر ہیں، ایک وظیفہ ایسا بتا رہا ہوں جس سے سارے دن کی تھکن اتر جائے۔ خلوص دل سے ممکنہ توانائیاں صرف کر کے ان پر صلوات پڑھیے جن پہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، تھکان اتر جائے گی۔ آج کی اس صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ جی بسم اللہ۔ حاضرین محترم، چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری حاجات کیا ہے، سو یہ خیال ذہن میں نہ لایا کریں کہ مالک کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے تو وہ خود ہی دے دیں گے۔ دعا مانگنا دلیل بندگی، صحیح ہے، دعا مانگنا بندہ ہونے کی دلیل۔ مالک پاک نے فرمایا کہ اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا نا تو میں کبھی دعا نہ کرتا، کیونکہ میں اس پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی ہے، اس لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ ویسے یہ عبادت جس پہ میں اور آپ موجود ہیں، اسے قبولیت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، لیکن دعا کے لیے مجلس ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ برادر محترم جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے برادران، ان کے معاونین،
اور حاضرین مجلس کی تمام دعائیں بطفیل کریم کربلا اس ذکر کا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آیت میں پڑھ چکا، آپ سن چکے، اس کا ترجمہ اور اس ترجمے کے ضمن میں چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر اور پھر آپ سے رخصت۔ زحمت میں نہیں کہتا، اگر یہ مجلس بھی زحمت ہے تو پھر کائنات میں رحمت ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت شکریہ آپ جی، سلامت رہیں۔ یا علی حالات پرآشوب ہیں، زمانہ کہتے ہی اسے ہیں جو بدل جائے۔ کئی حاکم آئے، کئی چلے گئے۔ پہلا فکرہ حامد شاہ جی میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں، کئی حاکم آئے، کئی چلے گئے، جس کی مستقل دلوں پہ حکومت ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہ جی۔ جس کی حکومت میں تغیر نہیں، جو بدلتی نہیں، اسے حسین بادشاہ کہتے ہیں۔ سو حالات سے قطع نظر خود کو حملہ آور آئیں تو ایک پیغام تو میں ان تک پہنچاؤں گا، تمہیں خودکشی کر کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کے بغض میں جینے سے بڑی خودکشی ہے ہی نہیں ہے۔ جو بندے سارے ہلا کے رہ گئے ہیں، جی بسم اللہ۔ میں مجبور نہیں کرتا کسی کو بولنے پہ، داد چھیننے کا سلیقہ مجھے نہیں آتا۔ ہاں ایک بات میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، اور آج بھی میزبان کی حیثیت سے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ آوازیں ہیں جو ذکر آل محمد سے بندے بچا لیتے ہیں، پھر وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتے۔ ایک فکر اور کہوں گا، چونکہ میں اس وقت میں حاضر ہوا ہوں جس وقت میں کم و بیش سارے مومنین لنگر کر چکے ہیں۔ ہاں دو بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی بہت، ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں ہوتا ہے۔ اسے بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ سخی حسین بادشاہ کا لنگر ہے، اس میں خمار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آنکھ جنت میں جا کے کھلتی ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ آپ بات کا آغاز کرتے ہیں سادات عظام کی، مومنین کرام کی اجازت سے۔ ذاکری پیشہ نہیں، چلو میں نے پڑھن دیو۔ جی بسم اللہ۔ میں پرہاں وڈا، میں معافی مانگ کے گل پہ کرنا، تیرے نال اچھی میری آواز تے نہیں نہ ہو سکتی۔ ذاکری پیشہ نہیں، عبادت ہے، گداگری ہے۔ ہر گداگری اسلام میں منع ہے، حسین کے نام پر مانگنا اسلام میں ثواب ہے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ تقسیم جو ہوئی ہے نا کہ سننے والا اور پڑھنے والا، یہ تقسیم ہی غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کچھ بندے سننے والے ہیں، سامعین ہیں، اور جو ممبر پہ کھڑا ہے وہ ذاکر نہیں۔ جس نے ایک بار صلوات پڑھ لی وہ بھی ذاکر، جس نے یا علی کہہ لیا وہ بھی ذاکر۔ آپ بھی سارے ذاکر ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ یہاں دنیا لینے نہیں آئے۔
کا بیدار رہیں گے نا. جی بسم اللہ. آپ یہاں دنیا لینے نہیں آئے، آپ نے سارا معاملہ اس بادشاہ کے ساتھ رکھا ہے جس بادشاہ کے کرم کا سمندر موجزن ہو جائے تو یزید کے لشکر جیسی نجاست کے کنویں کے درمیان پڑے ہوئے ایک فرد کو اٹھا کے اسے علیہ السلام بنا دیتا. بہت اچھا سننا ہے، میں مطمئن ہوں آپ کو سننا، بہت خوبصورت آپ نے سنا. آیت کا ترجمہ سنیں، وہ کرنا ہے. فَاذْكُرُونِي، اللہ فرما رہا پس میرا ذکر کرو. اللہ فرما رہا ہے، دعوت ہے. تو جب ذکر کیا تو پھر کیا بن گیا؟ بولو. جس نے ذکر کیا وہ ذاکر بن گیا. تو یہ اللہ نے 40-50 بندوں سے نہیں کہا کہ فَاذْكُرُونِي. یہ اللہ نے ہر اس بندے سے کہا ہے جس نے اجر رسالت ادا کیا ہے. ہر بندے سے نہیں، جس نے اجر رسالت ادا کیا ہے اسے اللہ نے دعوت دی ہے. فَاذْكُرُونِي، پس میرا ذکر کرو. اور ذکر کے بدلے میں جنت تو اجر رسالت کے بدلے میں ہے نا، تو ذکر کے بدلے میں کیا ہے؟ توجہ، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. میں اس کے لیے مثال دے دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. بعض نوکر گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، انہیں اس وقت بلایا جاتا ہے جب ان سے کام ہوتا ہے. بعض اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر گھروں کے اندر ہوتا رہتا ہے. اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے. بس اللہ یہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو. جنت تو میں تمہیں کربلا جانے کے عوض ہی دے دوں گا، لیکن جب میرا ذکر کرو گے تو پھر دوں گا کیا؟ أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذاکر بن جاؤ، میں تمہارا ذاکر بن جاتا ہوں. اذکرکم، میں تمہارا ذکر، میں تمہارا ذاکر. ذکر خدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لنگر دا اثر ہے. کیا کرنا ہے؟ ذکر خدا. کیسے کرنا ہے؟ اللہ 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 اللہ. ذکر خدا ہے، ایسے کرو گے ذکر خدا؟ نہ 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 نہ. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہیں سے آغاز گفتگو ہے. رزق حلال کما کر اسے حلال طریقے سے خرچ کرنا عبادت. رزق حلال کما کے اسے حلال طریقے سے خرچ کرنا عبادت. توجہ، باپ کے سامنے آواز دھیمی رکھنا. فکرہ میں کہوں گا اور بیدار چہروں کی زیارت کہوں گا، جس کی آواز باپ کی آواز سے بلند ہو جائے وہ بدبخت ہے، تو جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے. کئی بندے سارے ہلا کے رہے. باپ کے سامنے آواز دھیمی رکھنا عبادت. توجہ، ماں کے حکم کے بعد طیب چہرے کے رنگ کو نہ بدلنا، ناگواری کے اثرات غضنفر نہ دینا عبادت. بابا جی ہمسایوں کا خیال رکھنا بلا تفریق مذہب و ملت عبادت. نماز پڑھنا عبادت ہے. جاہلوں کے جواب پر رہنا جی سلامت رہنا عبادت ہے. جہال کے مقابلے پر خاموش رہنا اللہ کی عبادت ہے. روزہ رکھنا، آگے نہیں گھبراؤ نا، نیڑے آگے. روزہ رکھنا عبادت ہے. حج کرنا، یہ ساری عبادات ہیں. لیکن جب قرآن کہہ رہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو پھر ساری عبادتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. کس عبادت سے کون سی عبادت افضل ہے؟ چلو معصوم سے پوچھیں
میرے مولا فرماتا ہے ان فوق کل عبادت عبادہ، ہر عبادت کے اوپر ایک عبادت ہے، وذکرنا اہل البیت افضل العبادہ، اور ہم اہل بیت کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے۔ چلیں کوئی نہیں، خاموش چہرے بھی کبھی کبھی برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ہم اہل بیت کا ذکر سب سے، بولو، افضل عبادت۔ کیسے بندہ دا نا افضل ہوئے تو بول لیں دو نا، ہاں؟ ہم اہل بیت کا ذکر کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ اہل بیت کا، کس کا؟ ہم اہل بیت کا، جو رسول کے اہل بیت، اپنے اہل بیت کا نہیں۔ نا 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 نا، پہلے تلاش کر رسول کے اہل بیت ہیں کون، کریں تلاش کہ اہل بیت رسول کون ہے۔ رسول آ گئے بیٹی کے گھر، بابا جی رسول آ گئے بیٹی کے گھر۔ ویسے تو رسول کسی کے گھر جاتے ہی نہیں تھے، ایک ہی گھر تھا بھائی، توجہ، جس نے کچھ لینا ہوتا تھا، توجہ، میں فکرہ کہنے کے بعد چپ چہرے کی زیارت کروں گا، وہ رسول کے دروازے پہ آتا تھا، اور جب رسول نے کچھ لینا ہوتا تھا بطول کے، جو ہاتھ اٹھا سکیں ذرا میرے ساتھ چلیں، رسول آ گئے بیٹی کے گھر۔ بڑی مختصر کر کے بات، پوری حدیث قصہ چاہوں تو ابھی پڑھ دوں، توجہ فرمائیے گا، اور پوری تجوید کے ساتھ، پوری قرأت کے ساتھ۔ رسول پاک آئے اور آ کے عرض فرمایا بیٹی کو سلام کر کے، ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹی مجھے اپنی چادر دو۔ جو 6-7 نوجوان چپ بیٹھے، ان کی آوازیں میں اس چھت سے بلند لے جاؤں گا جیسے اقبال شاہ نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس امام بارگاہ پہ سجایا۔ نازِ حسین جاگنا، میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے، بیٹی سے وہ مانگنے آ گیا جو کائنات میں بانٹتا ہے۔ سر نہ ہلاؤ میرے ساتھ، وہ مانگنے آ گیا جو کائنات میں بانٹتا ہے۔ ایتینی بالکساء الیمانی، رسول پاک نے فرمایا بیٹی مجھے اپنی، بولو، چادر دو۔ شہزادی نے چادر دی، رسول پاک نے تان۔ اچھا، چادر رسول پاک نے بابا جی بیٹی سے مانگی اور بیٹی نے دے دی، رسول نے تان لی۔ جب رسول گھر تشریف لائے ہیں، چادر مانگنے کی ضرورت سید پڑی کیوں؟ اگلے بندہ نہ کام میں صرف واہ واہ کرنا، ہاں کیوں ضرورت کیوں پڑی بیٹی سے چادر مانگنے کی؟ یہ رومال میرے پاس ہے، بخاری صاحب مجھے پسینہ آ گیا، میں اس رومال کو جیب میں ڈال کے کہوں لو جی بابا ارشد شاہ جی دیو اپنا رومال، سارا مجمع سوچے گا کہ یہ اپنا بچا رہا ہے، ان سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جب رسول بیٹی کے گھر آئے ہیں تو رسول کے پاس چادر نہیں تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، کندھے پہ کملی بھی تھی، پھر بیٹی سے چادر کیوں مانگی؟ میں نے پوچھا سرکار آپ نے 2 چادریں ہوتے ہوئے بیٹی سے چادر کیوں مانگی؟ سرکار نے فرمایا تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتا میری نظر حاشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے بطول کی چادر مانگ کے عالمین کو سمجھایا ہے کہ اہل بیت وہ نہیں جو زبردستی میری چادر کے نیچے آ جائیں، اہل بیت ہونے کے لیے بطول کی چادر کے نیچے۔ آپ کچھ بولیں، آپ کچھ آوازیں میرے تک پہنچی؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ یا جیتے رہے، سلام جی، آپ کی دعا مل گئی دیو سے۔ اچھا، کملی کملی کملی، یہ 2 سرکار کے لباس میں سے 2 چیزوں کا ذکر بڑا ہے، ایک کملی کا، ایک جوتے کا، نالین کا اور سرکار کی کملی کا۔ لباس کا بڑا ذکر ہے، کالی کملی والے نام پڑ گئے، کالی کملی۔ چلیں شکر ہے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کملی کالی تھی،
نواز صاحب کا 2 چیزوں کا بڑا ذکر ہے، کملی کا اور نالین کا. اور جب کوئی لباس مشہور ہو جائے نا تو پھر بندے پوچھتے تو ہیں کہ یہ سیا کس نے. جب سرکار کی نالین کی اتنی شہرت ہو گئی، ویسے بندے مجلس اعضاء میں آ کے شیعوں سے رسول سنتے نہیں نا، اس لیے اپنے گھر بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں. اگر ہم سے رسول سن لو تو تم اندازہ کر لو گے کہ شیعہ کیسے رسول پڑھتے ہیں اور ہم کیسے پڑھتے ہیں. آؤ ایک فضیلت مصطفیٰ کا فکرہ کہہ جاؤں. ہم اس مصطفیٰ کو مانتے ہیں جس کا جوتا وہاں گیا ہے جہاں کسی اور نبی کی دستار نہیں جاتی. یار ہاتھ تو اٹھاؤ نا جو سامنے بیٹھے ہو، مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. سرکار کی نالین وہاں گئی جہاں کسی نبی کی دستار نہیں. اتنا ذکر نالین کا، اتنا زیادہ یا فرشادی. جب اتنا ذکر مجتباشا ہو گیا نالین کا، بخاری صاحب تو پھر ذہن میں تو بابا جی آتا ہے نا کہ وہ موچی تو ڈھونڈوں. پتر بولی میرے نال ہوں میں کچھ بھی نہیں آکا تو بول پہ. توجہ. پھر ذہن میں تو آتا ہے بندہ وہ موچی تلاش کرے جس نے وہ نالین بتائی جس کے 4 دانگ عالم میں چرچے. وہ موچی تو تلاش کرو. 26 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ حاضری دیتے ہوئے، 40 سال ہو گئے کتابیں پڑھتے ہوئے، 40 سال کی ورق کردانی کے بعد میں موچی نہیں ڈھونڈ سکا جس نے مصطفیٰ کی نالین بنائی. جب مجھے موچی نہیں ملا تو پھر میں نے طے کر لیا کہ محمد کا جوتا بھی اسی نے سیا تھا جس نے محمد کے بچوں کے کپڑے سیا تھا. شاباش. اب ہاتھ اٹھے آپ کے. جی بسم اللہ. جیتے رہو، سلامت رہو. آپ جی سلامت رہو. چار دانگ عالم میں اس نالین کا ذکر. اور یہ وہ نالین ہے، یہ وہ جوتی ہے جو مسلمان سینے پہ سجاتے. یہ سرکار کی جوتی ہے جو سینے پہ سجاتے ہو. کیا ہے؟ آگے جڑے بندے بیٹھے تو اڈل پکا کوئی نہیں. غلط کرو نا، میں تو نہیں پکے اقبال شرح لانے. توجہ. یہ کیا ہے؟ نالین کی یار سادہ بات کروں گا، شبیہ ہے. تو پھر مسلمان حیا کر، اس کی شبیہ جائز ہے جو محمد کے پیروں کے نیچے ہے. جڑا بندہ ہونی گل سمجھے یار وہ سمجھے گا ہی. جگہ اپنے کھبے سجے ویکھ کے جنہوں نیندر آئی ہے نا اٹھا آ جاندی ہے نا. ٹائم بھی ایسا ہے، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، پکھے لگے نے، لنگر بڑا سوادی سی، پھر آ جاندی نیندر. توجہ بھائی. ہم ذکر کر رہے ہیں سرکار کا اور سرکار کے اہل بیت کا. اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں. توجہ. اہل بیت میں کون ہے؟ کون ہے چادر کے نیچے؟ بولو. توجہ. میں نے اس گل دی سمجھ نہیں لگتی. باویری مجلس پڑھن جان تا بھی کال ہوندی نا، کروان تا بھی کال. ذرا جلدی. ہوں بندہ کوئی موبائل نہ ویکھے. جڑے بندے دا موبائل مجلس خراب ہویا نا، کسے کوئی ٹھیک نہیں جانا، جیب میں رکھے. توجہ بھائی. چادر کے نیچے کون ہے؟ رسول ہیں، شہزادی کونین ہیں، علی بادشاہ ہیں، حسنین کریمین ہیں. انہی کا ذکر ہم کرتے ہیں. بندے پوچھتے ہیں یار تم صرف انہی کا ذکر کرتے ہو، کیا وجہ ہے کہ 10 محرم مناتے ہو، چہلم مناتے ہو، 25 محرم مناتے ہو، 25 رجب مناتے ہو؟ یہ ایام شہادت تم صرف ابو طالب کی اولاد کے مناتے ہو، کسی اور کا کیوں نہیں مناتے؟
انہیں جواب دے دوں ایک فکرے میں، ہم صرف اس کی شہادت کا دن مناتے ہیں جس کے آنے کے دن کا پتہ ہو۔ اب تو سر ہلانے والے پہ بھی راضی ہیں، جس کے آنے کے دن کا نہیں پتا اس کا یوم شہادت منائیں کیسے؟ یہ جو چادر کے نیچے ہے نا، انہی کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کا ذکر بھی سناؤں گا، علی بادشاہ کی بھی سناؤں گا، حسنین کا بھی سناؤں گا، شام ہو جائے میں ذکر سناتا رہوں۔ توجہ، علی بادشاہ کا ذکر کرتے اور ہم خود نہیں کرتے، کیونکہ ذکر علی کائنات میں سب سے زیادہ مصطفیٰ نے کیا نہیں ایسا؟ سب سے زیادہ ذکر رسول پاک نے کیا، میرے مولا نے کیا۔ ہر نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر رسول پاک علی کے فضائل سناتے۔ ہاں بھئی توجہ، کئی فضیلتیں کئی بار سناتے تھے۔ ہاں اس کا مطلب ہے علی کے فضائل معلومات میں اضافے کے لیے نہیں سنے جاتے، گناہوں میں کمی کے لیے سنائے جاتے ہیں۔ جنہیں سنا رہے ہیں انہیں بخشوانے کے لیے کہ یہ اچھی نیت سے سن لیں تو ان کی بخشش ہو جائے۔ بار بار سناتے تھے، ایک ایک فضیلت بار بار سناتے تھے۔ مجھ سے پہلے عمران قمی صاحب بھی فضیلت سنا رہے تھے کہ جب جب مشکل پڑی ہے میرے مولا رسول نے علی بادشاہ کو ہی بلایا۔ وہ خیبر پڑھ رہے تھے نا مجھ سے پہلے۔ خندق کا میدان آپ کو یاد نہیں؟ جب ایک بندہ خندق عبور کر آیا تھا، ایک بندہ کئی بندوں کی وجہ سے، شاباش، کئی بندوں کی وجہ سے ایک بندہ خندق عبور کر آیا۔ جب وہ عبور کر آیا تو اس نے رسول کے خیمے کے سامنے نیزہ نصب کیا اور ایک آواز دینے لگا، مصطفیٰ آپ کے دین میں یہ بات طے کہ جو آپ کے دین کے لیے کسی کو قتل کر دے، جنت میں اس کے لیے کئی باغ ہیں، اور جو قتل ہو جائے وہ بھی سیدھا جنت میں۔ دونوں صورتوں میں میں جنت کا رستہ کھول کے کھڑا ہوں، جس جس نے جنت جانا ہے اسے بھیجو۔ کہ سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ جس زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلا تھا، اے موبائل بند کرایا جائے، جس زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکلا تھا، اس بادشاہ نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بھئی توجہ، فکرہ سننے کے بعد دل چاہے تو آواز استعمال کرنا، دل چاہے تو نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان میں محمد کی زبان کا سند یافتہ کتا کھڑا تھا۔ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے۔ کون اٹھا؟ علی اٹھے۔ علی کھڑے ہو گئے، یا علی یا علی اٹھے، علی کھڑے ہو۔ علی کھڑے ہوئے تو رسول بولے نہیں۔ آپ سمجھ میں آیا کہ ہم کیسے رسول مانتے ہیں؟ جو کھڑے ہوئے وجہ اللہ کو اشارے سے بٹھا دے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ کے؟ کھڑے ہوئے وجہ اللہ کو جو اشارے سے بٹھائے، ہم اسے علی کے رسول مانتے ہیں۔ علی کھڑے تھے، صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ کوشش کر کے اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ اب کوشش کر کے اس سے آہستہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اجازت جی بابا، میں جان دی نہیں جو منگتا پیا، پڑھن نہیں منگتا۔ کھڑے ہوئے علی کو رسول نے اشارے سے بٹھا، توجہ ہے۔ پھر رسول نے فرمایا من لہذا الکلب،
कलब नहीं, कौन है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे? उस कुत्ते की जुबान बंद करने के लिए फिर अल्लाह की जुबान उठी। आए यार, बात समझ आए तो बोलो। अली उठे, रसूल ने फिर इशारे से बिठा। जब तीसरी बार अली उठे ना रसूल के कहने पर, फिर रसूल ने अली को तैयार किया। तैयारी नहीं पढ़ना मुझे, देर हो जाएगी। तैयार करने के बाद अली की पेशानी चूम के रसूल ने अपना अमामा गले में डाल के अली को भेजने से पहले दुआ के हाथ उठा के रसूल आवाज दे के कहते, अल्लाह तू जानता है मेरे पास अली के सिवा कुछ नहीं। हाय हाय, तू जानता है? मिलके बोलो हैदरी। एक फिक्रा मैं बिरादर मोहतरम जनाब मलिक अली रज़ा खोखर साहब और इंतहाई वाजिबुल एहतराम बाबा सैयद इकबाल शाह जी की नज़र करने लगा। जब अली मैदान की जानिब चले तो रसूल पाक ने एक हदीस इरशाद फरमाई, उसका तर्जुमा मैं अदबी अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जैसे ही अली चले, रसूल ने अपने सामने बैठे हुए असहाब से कहा, सर उठाओ, ईमान वो जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप जी? ईमान मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, ईमान वो जा। अली मैदान में पहुंचे, अमर इब्ने अब्द वुद से कहा, तो 3-4 रिवायात हैं यहाँ, रजस पढ़े जाते हैं। सरकार ने फरमाया मैं पिसरे अबू तालिब। फजीलत मुस्तफ़ा हमसे सुनी नहीं ना, मलिक साहब तैयार रसूल ने किया। और अली अमर इब्ने अब्द वुद से मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं मैं पिसरे अबू तालिब हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। अल्लाह का भेजा हुआ, चूंकि वो रहीम है, वो करीम है, तो मैं करम का भेजा हूँ। मारने से पहले 3 बार जिंदगी दूंगा। मारने से पहले 3 बार जिंदगी दूंगा। वो कैसे? बादशाह ने फरमाया कलेमा पढ़। अब अख्तर साईं कलेमा उसे तो समझ नहीं आएगा ना। बाबा जी वो बंदा कलेमा कैसे सही पढ़े जो कलेमा को कलमा कहता हो? वो तो सही नहीं पढ़ सकता। कलेमा पढ़, जिंदा रह, चला जा। उसने कहा नहीं पढ़ना। सरकार ने फरमाया फिर पहले वार कर, मुझे शहीद कर, जिंदा रह। उसने कहा नहीं। सरकार ने फरमाया फिर तीसरा मौका, वापस चला जा। उसने कहा नहीं, वापस भी नहीं जा। बादशाह ने फरमाया फिर तैयारी कर, मैं जरा माहौल बना लूं। दुआ कीजिए, तू तैयारी कर, मैं जरा माहौल बना लूं। बंदे कहते हैं, मुअर्रख लिखता है कि गर्द इतनी उड़ी कि कुछ नजर नहीं आता था। ना 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 ना, ऐसे गर्द नहीं उड़ी, लड़ाई की वजह से नहीं। अबू तुराब ने जमीन पे पड़ी हुई तुराब को ऐनुल्लाही मिजाज से देखा और देख के कहा जरा एक बार पर्दा बनाओ। पीछे बैठे हुए बंदे तलवार पे तलवार पड़ने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पीछे बैठे हुए बंदे तलवार पे तलवार पड़ने के मंजर को भी नहीं देख सकेंगे। बस एक पर्दा बन गया। जब पर्दा छटा, लाश पड़ी थी, अली चल रहे थे, वो जिनकी सांस अटकी हुई थी उनमें से एक बंदा आवाज देके कहता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तकब्बुर से मना नहीं किया? सरकार ने फरमाया किया है। कहने लगा फिर देखिए अली गुरूर से चल रहे। रसूल ने फरमाया उसका अली गुरूर से नहीं चल रहे, अल्लाह का गुरूर चल रहा। शाबाश, क्या कहने आप? अली गुरूर से नहीं चल रहा, अल्लाह का। गज़वात पढ़ो, मोहम्मद सलवात पढ़ने से रब्त नहीं टूटता मजलिस का, मजलिस बुलंद हो जाती है। मिल के पढ़े।
غزوات پڑھیں، غزوات پڑھتے جائیں، آپ کو کوئی غزوہ نظر نہیں آئے گا سوائے آخری کے جس میں علی مصطفیٰ سے بلا فصل نہ ہو۔ ہر غزوے میں علی مصطفیٰ سے بلا فصل۔ رسول کے جتنے دشمن مارے علی نے مارے، ہاں اپنے دشمن علی نے نہیں مارے، اپنے دشمن علی نے نہیں مارے، یا اللہ کے مارے۔ اور یہ فکرہ بھی غلط ہے، یا اللہ کے یا رسول کے۔ نہ 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 نہ، جو دشمن رسول ہے وہی دشمن خدا، الگ الگ دشمن نہیں ہے۔ رسول کا دشمن ساری زندگی علی نے مارے، اپنے دشمنوں کو علی چھوڑتے گئے۔ اس فکرے کو سمجھنا، یہ آخری فکرہ فضیلت کا کہہ رہا ہوں، اور دو فکرے مصائب کے پڑھ کے سلام کروں گا۔ اپنے دشمن کو علی چھوڑتے گئے، میرا بیٹا آئے گا مار لے گا، بادشاہ آئیں گے، انتقام ہوگا، روئے عرض پر حکومت ہوگی۔ دو بڑے، نام نہیں میں کہتا، دو بڑے ذاکر بیٹھے، پتہ ہے روئے عرض پر حکومت کس کی ہوگی؟ شہزادی بطول کی، سیدہ بطول کی حکومت ہوگی پوری کائنات، مصطفیٰ کی بیٹی کی، وہ جس کے باپ نے لوگوں کو منع کیا تھا بیٹیاں زندہ دفن نہ کیا۔ جزاک حاضری، وہ جس کے بابا نے حکم دیا تھا بیٹیاں زندہ دفن نہ کیا کرو۔ مسلمانوں، ہمارے رونے کا سب سے بڑا سبب ہی یہی ہے، جس نے عالمین کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، لوگوں نے اس کی بیٹی کو بڑا مارا ہے۔ جزاک اللہ مرحبا، آوازیں بلند ہو گئی، باجی بڑی روحانیت ہے۔ مالک مزید بخت عطا فرمائے، اور جب میں یہ مزید بخت کہتا ہوں نا، اس سے مراد مزید ناموری نہیں، اس سے مراد مالک کی معرفت ہے۔ بخت ہے ہی میرے مولا کی معرفت، جیسے بادشاہ کی معرفت نہیں نا، ہاں وہ 7 بر اعظموں میں بھی جانا جائے نا، تو بطول اسے نہیں جانتی۔ بخت اسی کا ہے جو شہزادی کی نگاہ میں ہے۔ ہاں میرے رسول نے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، لوگوں کو بڑا غصہ آیا تھا، نہ رک کے کہوں گا فکرہ ضائع نہ ہو۔ میرے آقا رسول نے میرے بادشاہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، بابا جی لوگوں کو بڑا غصہ آیا، جتنا غصہ لوگوں کو غدیر کا تھا سارا بی بی زینب پہ نکال دیا۔ وہی غصہ لے کے لوگ دروازے بطول پہ بھی آئے تھے۔ میں اپنے ہماسروں سے بھی کہتا ہوں، اپنے سامعین سے بھی کہتا ہوں، کوئی بات نہیں، زندگی آنی جانی ہے، جو تھے وہ نہیں رہے، جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، چند دن ہیں۔ اس نے جن کے صدقے میں زمین کو خلق کیا ہے نا، صدقے میں بنی ہوئی زمین پہ ان سے مخلص رہنا، جن کے صدقے میں زمین خلق ہوئی ہے، ان سے دھوکہ نہ کرنا، ان سے بے وفائی نہ کرنا۔ اور میں دوران مصائب بات آ گئی، میں
مشخص کیے بغیر ایک بات عرض کروں گا، خبردار خبردار رہنا کہ کہیں آپ کا ذاتی تعلق آل محمد کی مودت پہ فوقیت نہ لے جائے، اس سے خبردار رہنا، اس کا بڑا سخت حساب ہے۔ ہاں، بندے لوگوں کے لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بندوں کے لیے بندے چھوڑ دیتے ہیں، مولا کے لیے بندہ چھوڑو، پھر پتہ چلے عقیدہ کیا ہے۔ ہاں، ورنہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے میرے مولا حسین کو بلایا تھا، وہ بعد میں جیتے تو رہے لیکن جیے نہیں، زندہ نہیں رہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، اس گھرانے نے، اس خاندان نے یہ درس دیا ہے۔ جانتے ہو حسین کسے کہتے ہیں؟ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس نے وہ پردہ لگوایا نا، اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے، ہم ادھر بیٹھے۔ پرانے ذاکرین دکھ بھرے لہجے میں، غلط فکرہ نہیں ہوتا تھا، فکرہ غلط نہیں ہوتا تھا، ان کی حسرت ہوتی تھی نا، جیسے بندے مہندی پہ بحث کرتے ہیں، بحث والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو حسرت ہے نا بابا جی، یہ اختر کوئی بحث والی بات ہے بابا جی، اس کے کوئی حوالے ڈھونڈنے، یہ تو حسرت ہے کہ اگر قاسم بادشاہ کی مہندی ہوتی، ہماری بیٹیاں جاتی مہندی لے کے، وہ بھی حسرت میں کہتے تھے کاش اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا۔ فکرہ غلط نہیں ہے، حسرت میں کہتے تھے، تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ حسرت تھی ان کی۔ اچھا، پھر بیٹیاں میرے مولا حسین کی، فکرہ سن لو، میں چھوڑوں منبر، بہت بڑے مصائب خانے پڑھیں گے۔ بیٹی رسول کی تھی، لوگوں نے مارا۔ بیٹی علی کی تھی، لوگوں نے مارا۔ بیٹی حسین کی تھی، لوگوں نے مارا۔ اچھا، یوں سمجھو کہ حلف میں بیٹھے ہو، مجلس میں بیٹھنا حلف ہے، حلفاً بتاؤ کہ 3 سال کے بچے کو کوئی کتنا مار سکتا ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ جیئے۔ 3 سال کے بچے کو کوئی کتنا مار سکتا ہے؟ ہمیں اس بات پہ رونا نہیں۔ ایک اہل سن جی، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک عرض کر دیتا ہوں، زیگم شاہ جی، ایک اہل سنت بابا جی مولوی ہمارے گاؤں میں ہوتا، وہ مجھے کہنے لگا، متعصب تھا ذرا، کہنے لگا شاہ جی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جیسے مار رہے ہیں وہ بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بچے بھی مارے جاتے ہیں، فلسطین میں بھی مارے گئے ہیں، کشمیر میں بھی مارے گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا یہیں پر رک جا، یہیں پر رک جا، تو فلسطین، کشمیر، بلکہ پوری دنیا میں حسین کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا۔ میں بسم اللہ کروں بھائی، سلامت رہو یا آباد رہو، ہم رونا چھوڑ دیں گے، نہیں روئیں گے اس کے بعد۔ ہو گئی میری حاضری، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ شہزادی بڑی زخمی تھی، سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، کان زخمی تھے، کلائیاں زخمی تھی۔ ایک بات اور عرض کروں، مجھے روکا ایک سیدزادے نے، روایت نہیں پڑھوں گا، کسی ایک کا بھی دل نہ دکھے۔ شبیر بادشاہ نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، لیکن باقی بیٹیوں کو حسین فاطمہ کہتے تھے، جیسے سینے پہ سلاتے تھے نا، اسے فاطمہ نہیں کہتے تھے، اس شہزادی کو سکینہ کہتے تھے۔ مالک علی رضا کیا فکرہ کہوں، کیا اور مصائب پڑھوں، پتہ نہیں کیا مصلحت تھی، حسین کیوں سکینہ کہتے تھے، فاطمہ کہتے ہی نہیں تھے۔ پاک ممبر پہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، بابا جی شبیر سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو۔
میری دعا ہے ذکر کا رب بابا جی کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا نَتُمْنَا